آپ دیکھیے جو یوتھ کلب والے ہیں، نوجوانوں میں ان کی دعوت، چلو اخلاقی رہنمائی کر رہے ہیں، یہ اس طرح کی کچھ باتیں ان کی دیکھ کے اب ان کو ایسا مقام دے دیا گیا، وہ کسی بھی میدان میں بات کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں بھی بولنے لگ گئے۔ کیا کہا؟ دجال کے ساتھ سب سے زیادہ میجورٹی کن کی ہوگی؟ دجال کے ساتھ سب سے زیادہ کون ہوں گے؟ علماء اور عورتیں۔ کہ علماء کرام کی کثرت ہوگی دجال کی بیعت میں اور عورتوں کی کثرت ہوگی، تو یہ ہمارا تو کوئی بچت نہیں ہے۔ اگر عالم کھیلتے رہے نا، ہم تو دجال کے کیس والے تو گئے ہم تو کیا ہم کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حدیث کے مطابق ہی حدیث یہ ہے کہ عورتیں اور زیادہ تر علماء کرام دجال کے اوپر بیعت ہو چکے ہوں گے۔ حدیث یہ ہے کہ دجال کے فالوورز میں سے بیشتر جو ہوں گے وہ عورتیں اور علماء کرام ہوں گے۔ جاہلوں کو نہیں چھوڑنے والا دجال۔ اور یہ میں بہت ڈرانے والی حدیث سنا رہا ہوں، یہ مستند حدیث ہے کہ دجال کے اوپر میری امت کی عورتیں اور علماء کرام کثیر تعداد میں بیعت کریں گے، کثرت ہوگی۔ اس وقت مسلمانوں میں کون اس کو فالو کرے گا؟ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے لبیک کہنے والے ان میں دو لوگ ہیں، دو گروہ ہیں، ایک اینڈ میں نکلیں گے اور ایک سب سے پہلے، ایک علماء امت مسلمہ کا، ایک عورتیں۔ یہ دو گروہوں کا خاص ذکر آتا ہے حدیث میں۔ جہاں تک بات ہے علماء کی، تو ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم علماء کو اس پہ پرکھیں، لیکن میں نے آپ کو حدیث سنا دیا کہ امت مسلمہ کے علماء وہ بھی دجال کو بہت فالو کریں گے، حدیث میں آتا ہے۔ تو علماء کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا کس حدیث میں ہے؟ اس طرح سے کوئی حوالہ تو دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو کیسے ہوں گے؟ دجال و کذاب، اور ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی حدیثیں تم کو بتائیں گے جو تم سے پہلے کسی نے سنی نہیں ہوں گی، تم نے، تمہارے باپ دادا نے، کسی نے بھی سنی نہیں ہوں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اولاً تو جھوٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسرے یہ کہ اس میں علماء کو ڈال دیا تاکہ عوام سوچے کہ اچھا دجال کے ساتھ علماء ہوں گے، لہٰذا یہ سارے علماء جو ہیں یہ دجالی لوگ ہیں، دجال کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ علماء دجال کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ عوام کی بات نہیں ہو رہی، علماء کی بات ہو رہی، خصوصاً علماء ہوں گے ان کے ساتھ، دجال کے ساتھ میں۔ تو علماء کے بارے میں آپ اخوانیوں کو دیکھیے، کس کا اعتماد کم کریں گے؟ علماء کا۔ علماء بزدل ہیں، علماء اسکالرز آف ڈالرز ہیں، سعودی پیٹرو ڈالر کے آگے جھکنے والے ہیں، ان کے غلام ہیں حکومت کے، اور یہ لوگ جو ہیں بکے ہوئے ہیں، بزدل ہیں، ان کو دنیا کا علم نہیں ہے، یہ صرف حیض و نفاس کے عالم ہیں۔ ایک طبقہ مستقل لگا ہوا ہے علماء کے مقام کو گھٹانے، ان کے اعتماد کو کم کرنے، ان کی ثقافت کو کم کرنے، ان کی عدالت کو مجروح کرنے، لوگوں کو ان سے دور کرنے کے لیے۔ کیا ضرورت ہے علماء کی؟ علماء سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تلاش کر لو یوٹیوب کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، تم کو مل جائے گا، گوگل میں مل جائے گا، 50 جوابات ملیں گے، ایک عالم نہیں دے سکتا اتنے جوابات۔ علماء کا اعتماد کم کرنا اس دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر عالم ویسا نہیں ہوتا ہے جیسا آپ کی چاہت ہے، اس لیول کا وہ نہیں ہوتا ہے، ہر عالم برابر سارے علماء ایک لیول کے نہیں ہیں، وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے ایک اوپر اس سے جاننے والا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ علماء کی سرے سے امت کو ضرورت نہیں، حدیث بتا رہی کہ علماء جب نہیں ہوں گے تو گمراہی آئے گی۔ عمومی گمراہیاں کب آئیں گی؟ جب علماء سماج سے نکل جائیں گے یا کم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایسے جتنے بھی لوگ ہیں گمراہ منحرفین، آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ مشترکہ طور پر سب مل کے ایک بیسک ٹارگٹ ان کا ہوتا ہے، علماء۔ علماء کو سماج میں ایسا کر دو کہ ان کا مقام ختم ہو جائے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے نتائج ہمارے اپنی زندگی میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ علماء سے بات کرنے کا طریقہ، خطبہ دے کے عالم اترے، فوراً قوم اس پہ ٹوٹ پڑتی ہے۔ ایک بات کوئی ایسی ہو جائے گی، اس کی حوالہ دینے میں غلطی ہو گئی، آیت پڑھنے میں کچھ ہو گیا، اس سے بات کرنے کا طریقہ دیکھیے، اس کی عزت اتارنا، اس کے بارے میں برا بولنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو اپنا غلام سمجھ لینا۔ مسجد کے ائمہ کا حال کیا ہے؟ مدرسے کے علماء کا حال کیا ہے؟ آپ سوچئے،